دوسرا گھر آپ کو پتہ ہے سسرال کا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، کوئی بزنس میں اٹھان آ جائے گی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، سیٹرن یہاں پہ ریٹروگریشن میں ہے، آپ کو پیسے ضرور آئیں گے۔ جب بھی چوتھے کا لاٹ تیسرے میں جاتا ہے تو ماں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آتا ہے، فارن ٹریولنگ آپ کی نظر آتی ہے، کوئی نہ کوئی پیسے ضرور آئیں گے جس کو جمع کرنے کا آپ بینک بیلنس بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ تیسرا سیگمنٹ ہے پارٹ 3، جس میں سیجیٹیریس، کیپریکون، ایکویریس اور پائسس آپ کا ہے۔ جیسا کہ میں سال کے شروع سے پریڈکٹ کر رہا تھا کہ بارشیں بہت ہوں گی، انسرٹنٹی ہوگی، کوئی پریشر آئے گا کوئی کس قسم کا، تو وہی ہوا۔ بارشیں اتنی آئی کہ فلڈ کی پوزیشن بہت بری، لوگوں پہ بہت زیادہ ورسٹ اثرات آئے، بے گھر ہوئے، ڈیتھ بھی ہوئی سارا۔ تو اس کی مین وجہ تھی کہ مارس 10ویں گھر میں راہو کے نیچے تھا، تو یہ ہونا ہی ہونا تھا، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی میں لکھا ہوا تھا، اور یہ کافی ٹگر کیا۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آرمی پہ بھی پریشر آئے گا، وہ بھی آیا، وہ شہادتیں بھی ہوئیں اور پھر ان پہ پریشر بھی، اور یہ چلا۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، دعا کیجیے گا لوگوں کے لیے، ہیلپ کیجیے گا، مدد کیجیے گا سیلاب والوں کی۔ بٹ میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ صدقہ جب کچھ دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اگر پھولوں میں پانی ڈالیں تو خوشبو اٹھتی ہے، اگر کہیں گندگی جگہ پہ پانی ڈالیں تو بدبو اٹھتی ہے۔ تو آج کل پاکستان میں تو رواج ہے کہ پیسے کس طرح لوٹنے ہیں، پیسے کس طرح کھینچنے ہیں، اور جو ڈونیشن اور صدقات وہ جیبوں میں جا رہا ہے۔ تو ایسے طریقے سے آپ کریں کہ آپ کو انشور کریں کہ یہ پیسے جو ہے نا میرے صحیح جگہ پہ لگیں گے اور صحیح جگہ پہ لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو اپنا آگے کانٹے مت اٹھائیں، ہیلپ کریں، جتنی کر سکتے ہیں کریں۔ یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے، لاسز ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور ان پہ میرا ایک پروگرام آن ایئر کیا میں نے، جو کرنٹ پوزیشن آف پاکستان، تو وہ ضرور سنیے گا۔ اس میں میں نے کافی الیبوریٹ کیا دی ریزن آف دس نیگیٹو پوائنٹ، نیگیٹو پیریڈس کے، اس کی وجوہات کیا۔ یعنی وہ سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس کے ساتھ۔ سیجیٹیریس آپ کا سٹارٹ جو ہے نا وہ 5 ستمبر سے 11 ستمبر کے درمیان دوسرے گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر ایک امپورٹنس، مشہور ہونے کی ایک خواہش جاگے گی، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی خواہش آپ کو جاگے گی۔ کوئی نئی چیز سیکھنے کے چکر میں، کوئی نیا علم حاصل کرنے کے چکر میں رہیں گے، کوئی نئی دریافت کرنے کے چکر میں، تحقیق میں رہیں گے۔ گوگل پر آج کل تو یہی ہوتا ہے، گوگل اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ اس پہ آپ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا کہ جی ایک وہ سائیکو کیس پہ گوگل کا، جی یہ میرے پہ بائی پولر میری شخصیت ہوگی، میری یہ ہوگی۔ میں آپ کو کہوں گا کہ وہ جو گوگل پہ آپ پڑھتے ہیں نا، وہ بائی پولر، یہ وہ سائیکیٹرسٹ والی چیزیں وہ گوروں کی ہوتی ہیں، اپنے اوپر مت لاگو کیا کرے۔ بڑے میرے پاس بگڑے ہوئے کیس آئے، وہ جی وہ گوگل میں کیا تھا تو جس نے یہ کہا تو میں نے پھر یہ کر دیا۔ تو ہر ایک کے سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں، جو آپ کا لوکل کسٹمز ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اپنے ساتھ نہ کریں۔ تو اس قسم کے مضامین نہ کریں کہ کچھ نئے کیا کہتے ہیں، والدین کے ساتھ انٹریکشن بڑھی رہے گی۔ میڈیا، سائنس، ٹیچنگ، ریسرچ، مشیر، کنسلٹنٹ میں بہت دلچسپی ہوگی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ ان پہ پیسہ خرچ کر کے ایک خوشی محسوس کریں گے۔ یہاں پہ دوسرے شہر پہ جا کے کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور موج مستی بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انجوائے بھی کرتے ہوئے نظر آئے۔ دوسرا گھر آپ کو پتہ ہے کہ انکم کا ہے اور سسرال کا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے، کوئی بزنس میں اٹھان آ جائے گی، کوئی TADA پاس ہو جائے گا، وہ پیسے مل جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو فنانشل ایڈوانٹیجز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔
اور لینگویج آپ کی بڑی سنجیدہ قسم کی ہوگی اور بہت ہی یو نو ہاؤ ٹو ٹاک سیریسلی، ہر کام کو سیریس لیں گے۔ یہاں پہ آپ کی وربل ایکسپریشن اور ایٹنگ ہیبٹس، ڈائٹنگ ہیبٹس بہت ہی لگزوریس ٹائپ کی ہوگی، اور باہر جا کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کھانا کھاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ دن ٹیچنگ والے، لائر، بینکرز، مورٹگیج، اسٹاکس اینڈ شیئرز والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ سیجیٹیرین جو بھی جس سال میں بیٹھا ہے، یہاں پہ آپ کے فائنینشیل ایڈوانٹیجز جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جائیں گے۔ انکم کا گھر ہے اور انکم آتے ہوئے، پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا تیسرے گھر میں سیٹرن ریٹروگریشن، مون ساتھ اور تیسرے کا لارڈ تیسرے میں بیٹھا ہو، تو کمبینیشن تو بہت اچھا ہے۔ تیسرے کا لارڈ جب تیسرے میں بیٹھتا ہے وہ بھی سیٹرن تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سیٹرن ریٹروگریشن میں ہے۔ میں ویسے ریٹروگریشن کو اتنا امپورٹنس اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ اگر کوئی بیمار ہے اور اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک سکون میں ہی بیٹھا ہے۔ اگر ریٹروگریشن کسی دوسرے گھر میں جا کے ہو تو پھر جو ہے نا وہ کوئی پرابلم کریٹ کرتا ہے، لیکن پھر بھی معاملات سلو ہو جاتے ہیں، معاملات ڈیلے ہوتے ہیں، اننیسیسری ابسٹریکشنز آتی ہیں، اننیسیسری رکاوٹیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سو پھر تیسرے کا لارڈ تیسرے میں جب ہو تو بندہ آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیتیں بہت بڑھ جائیں گی، نفسیاتی طور پر بہت اسٹرانگ ہوں گے، مسلسل کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے میں رہیں گے، اور اپنی انٹلیکچوئل کو، اپنے گفتار کو، اوریٹوریکل ایبلٹی کو بیس بنا کے اپنے معاشرے میں یو ول کین گیٹ امپورٹنس۔ کہیں گے یار اس کا دماغ کتنا کام کرتا ہے، یہ جواب کتنے دیتا ہے، اس کی بڑی ان ڈیپتھ انالیسس کر لیتا ہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ ٹیچر، رائٹرز، ریسرچ اسکالر، میڈیا کے اینکر، سنگر، اداکاری میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ان کو ایڈوانٹیج ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا۔ کمال ذہانت اور دانش مندی کے ساتھ آپ چھوٹے اور بڑے دورانیے کے سفر کریں گے جس پہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے پیدائش والی جگہ سے دور جا کے سیٹل ہونے کی بھی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بہت محبت کریں گے، نوکروں کے ساتھ بہت محبت جتلائیں گے، اور ایک قسم کا اس دن آپ کا ان کے ساتھ دوستانہ ہوگا۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ سیٹرن مون جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بندہ تھوڑا سا پیوش ہو جاتا ہے، گلومی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فیلئر کا ڈر، خوف ایک بیٹھ جاتا ہے، لو اسٹیم پہ چل جاتا ہے، انہیبیٹڈ اور گلومی میں جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بٹ یہ چیز یاد رکھیے کہ اس سے ٹیمپریری فیس سب ڈیو ٹو پلانٹری کنڈیشن، جو آپ کے فیزز آئیں گے ڈپریشن کے یا کریں گے، اس کو اپنی کمزوری نہ بنائیے گا، اپنی رکاوٹ نہ کریٹ کیجیے گا۔ آپ اس کا ایک چیز ہے، ایڈوانٹیجز آر دیر، بے شک وہ ڈیلے ہو، ایک دن ڈیلے ہو جائے گا، 4-5 گھنٹے ڈیلے ہو جائے گا، بٹ دے آر کمنگ۔ یہ ایسے ہی آپ آ رہے ہیں، کوئی چیز آ رہی ہے، راستے میں پل ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پہ ایک دن کے لیے ایک بس کھڑی ہوتی ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، رک گیا، آنا تو اس نے ہے، یہ دوسرے دن آ جائے گا۔ تو رزلٹس اسی طرح ہی کوئی رک کے آئیں گے، جس سے آپ کافی اپنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، تو یہ اس طرح کا کام ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، سیجیٹیرین 9 اور 10 چوتھا گھر میں ہے، چوتھے کا لارڈ 5ویں میں ہے، تو والدہ جو ہے نا وہ کا ان ایکشن ہوں گی آپ کے کوئی نہ کوئی گھر میں، بہتری کوئی نہ کوئی رول پلے کرے گی، آپ کو سپورٹس کی ایکٹیویٹی بھی میں دلچسپی لے گی، آپ کی پڑھائی پہ دلچسپی لے گی، اور آپ کے کاموں کو نکالنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ یہاں پہ وہ لوگ جو فلڈ میں گرے ہوئے ہیں، تو جن کے گھر ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں، زمینیں ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں یا کچھ ہوئی، تو اس کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے، ریپیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے کام کو ریسٹوریشن نظر آتی ہے۔ جو بھی اس معاملات میں ڈوبے ہوئے، پانی نکل جائے گا گھر سے، صفائی ہو جائے گی، واپس ری شفٹنگ والا پروسیس میں آ جائیں گے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو یہاں پہ فائدہ مل جائے گا۔ یہاں آپ کو پتہ چوتھا گھر ہیپینس کا بھی ہے، تو آپ اپنی سرگرمیوں کو، اپنی ڈومیسٹک لائف کو ری اسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہاں پہ آپ کو کافی فائدہ پہنچ جائے گا۔
اور ریزیڈنس کی ریپیئر، گھر کی ریپیئر اور ان کاموں میں وقت گزرے گا۔ اور اس کے بعد سیجیٹیرین 11 کو اتوار ہوگا، تو 5ویں کا لاٹ 7ویں میں ہے، تو دوستوں یاروں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہے گا، اور آپ کا جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوستوں کی طرف سے بھی ایڈوانٹیج، بچوں کی طرف سے بھی ایڈوانٹیج، اس دن بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں، گپ شپ لگاتے نظر آتے ہیں، میں بھی بچوں کے ساتھ کوئی آؤٹنگ بھی ہو جائے، اور بہت ہی کہہ لیں گھر میں میوزک شیوزک اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوگی، گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، اور ایک قسم کا آپ کا آسانی سے جو اتوار ہوگا ریسٹ کرتے بھی گزرے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ کیپریکارن یہ ہفتہ آپ کے لیے لے کے آئے 5 ستمبر سے 11 ستمبر کے درمیان، اور سٹارٹ آپ کا اسینڈنٹ میں ہو رہا ہے، آپ کے اپنے گھر سے ہو رہا ہے، پہلا گھر، اور مون وہاں پہ ہے، تو بڑی آپ کی جو اوریجنل کیپریکارن والی کیفیت آپ کے اوپر لاگو ہوگی، اور بڑا سنجیدگی سے اپنے کام نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی اچھی پلاننگ کریں گے، بڑا سٹارٹ ہی ہفتے کا آپ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کریں گے۔ اب کیونکہ پہلے کا لاٹ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ ایک تو آپ کی آئی کیو لیول اور آپ کی میموری بڑی کام کرے گی، اور پیسہ کمانے کا پلاننگ کرتے رہیں گے، پر آپ نے کوئی ٹریولنگ یا کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، پیسے لے کے موو نہیں کرنا، جس سے پیسے راستے میں گم ہونے کے، چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ تو سوچ آپ کی، ایٹیٹیوڈ، ایپٹیٹیوڈ، تھنکنگ پروسیس آپ کا بہت بور نیچر والا ہوگا، مینٹل کیپیبلٹی اور اسٹریچر آپ کا اپ لفٹ ہوگی، اس میں ول پاور بہت اچھی ہوگی، اور سیلف کانفیڈنس ہوگا، رسپانس ٹو ورڈ پروفیشن بہت اچھے گا، کسی قسم کا کنفیوژن یا ایل ٹیمپرڈ یا امپلسو امپیشنٹ نہیں ہوں گے، ہر کام آپ کے حسبہ منشا ہوتا جائے گا، اور یہاں پہ آپ اپنے اس دن اپنی ذات کے، اپنے دماغ کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے جتنے رکے ہوئے کام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سو کیپریکارن آگے چلتے ہیں، 7 اور 8 مون آپ کے دوسرے گھر میں سیٹرن کے ساتھ ہے، اور دوسرے کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے، سیٹرن یہاں پہ ریٹروگریشن میں ہے، تو مون ساتھ ہے، تو یہ انکم کا گھر ہے، وہ لوگ جن کی زمینیں پیسے آتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں یا زمینوں کے میں ہیں، تو وہ ان کو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب دوسرے کا لاٹ دوسرے پہ ہو تو قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوبصورت نظر آنے کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک ناجائز ہو جائز ہو، تو ساتھ موج مستی بھی چلتی ہے۔ اب یہاں پہ سیٹرن ریٹروگریشن ہے، وہ لوگ جن کی زمینیں ڈوبی ہوئی ہیں، جن کے مسئلے مسائل ہوئے ہیں، تو وہ اس کو بھی سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ود دی ہیلپ آف گورنمنٹ، ود دی ہیلپ آف ادرس۔ تو یہاں پہ آپ اپنا تھوڑا بہت جو فصل کو ڈیمیج پہنچے گا یا پراپرٹی کو ڈیمیج پہنچا، اس کو ریکوپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کی ریپیئر کے لیے، اس کو ریکوپ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے آپ کو پیسے ضرور آئیں گے، اور آپ اس پہ کافی ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر سسرال کی طرف سے بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، آپ کی کہہ لیں سنجیدگی سے اپنے کام کو نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیپریکارن 2 دن آپ کو ایک انکم کا گھر ہے، پر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ تھوڑا سا امبیشس نہیں ہونا، کیونکہ مون سیٹرن جب اکٹھا ہوتا ہے تو ڈیلے ہوتا ہے، تو کوئی چیزیں آتی ہیں، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ آج شاید میرا پیسے آنے ہیں، بندے نے کیش دینے آنا ہے، تو وہ عین ٹائم پہ آپ کو، جس وقت آپ انتظار میں بیٹھے ہوں گے، تو اس کا فون آ جائے گا، کہے گا کہ نہیں میں ابھی راستے میں پھنس گیا ہوں، گاڑی خراب ہوگی، تو جس سے آپ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2-3 گھنٹے بعد وہ نکل کے وہ شام تک آپ کو یا اگلے دن وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے، بٹ وقتی طور پہ تو سیٹ بیک آپ فیل کریں گے، اپنے اوپر سوار کریں گے، تو ضرورت نہیں ہے، دودھ کا صدقہ کیجیے گا، اور اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دانتوں میں کوئی پرابلم آئے گا، دانتوں میں گوشت کا لتھڑا کوئی پھنس کے نا، وہ آپ کے گامز کو ٹگر کرے گا، جس سے ڈینٹسٹ کے پاس بھی جانے کا چانس بن سکتا ہے۔
تو یہاں پہ آپ ریئل اسٹیٹ والے لوگ، زمینوں سے کاروبار کرنے والے لوگ، سروس میٹر میں ان کے رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے، بٹ وتھ سم سرٹن ڈیلے. تو اس کو اپنی کمزوری نہیں بنانی. آگے چلتے ہیں. کیپریکون 9th and 10 تیسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں ہے. جب تیسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں آتا ہے تو بندہ اپنے کمائے ہوئے پیسے جو آپ کے پاس سیونگ ہوتی ہے، تو وہ آپ اپنی والدہ کو خصوصاً کہتے ہیں ماں جی یہ پیسے پکڑو اور کوئی نہ کوئی گھر کا کام کرا لیں، ریپیئر کرا لیں، کوئی نہ کوئی کام کر لیں، اور بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو تیسرا یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سفر آئیں گے. تیسرا گھر آپ کی آئی کیو کا ہے، انٹلیکچوئل کا ہے، ذہانت کا ہے، ورسٹیلیٹی کا، اڈاپٹیبلٹی کا. تو بہت ہی اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتے نظر آ رہے ہیں. اسٹیمنا بہت ہوگا، کرجیس ہوں گے، چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ کریں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہاں پہ آپ کی وہ لوگ جو اداکار ہیں اور میوزک والے لوگ ہیں، گلوکار ہیں، ان کی بہت اپ لفٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں. میڈیا کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوں گے. ٹرانسپورٹیشن بزنس والے لوگ بڑے بہتر ہوں گے. یہاں پہ آپ کی میموری بہت کام کرے گی. سوشل سروسز کی طرف بھی جائیں گے، اور وربل ایکسپریشن آپ کے حسب منشا آپ اس کی مدد سے اس وربل ایکسپریشن کو، اوریٹوریکل ایبلٹی کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنے کام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے سنڈے آ جاتا ہے 11 سپٹمبر، چوتھے کا لاٹ چھٹے گھر میں، اور یہاں پہ سارا دن گھر میں گزرے گا، والدہ کے ساتھ گزرے گا. والدہ کو لے کے چھوٹی سی کوئی ٹریولنگ نظر آتی ہے، کسی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑی خوشگوار ٹریولنگ ہوگی، والدہ کے ساتھ گپ شپ بھی ہوگی. اور چوتھے کا لاٹ جب چھٹے گھر میں جاتا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کی طرف سے دور رہنا ہے. والدہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کو بیلٹ ضرور باندھ دیجیے گا. یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی بریک لگے تو ان کا کوئی کندھا یا ہاتھ متاثر ہونے کے چانسز ہیں. تو وہ وائل ڈرائیونگ یو شوڈ بی ویری کیئرفل ریگارڈنگ یور مدر، کیونکہ جب بھی چوتھے کا لاٹ تیسرے میں جاتا ہے تو ماں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. اور یہاں پہ آپ سارا دن سکون رہے گا، اور اپنے گھر کے معاملات والدہ کی خدمت کرتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے، ریلیکس ہو کے اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کیورین، میں آپ کو یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 5 ستمبر سے 11 ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس سٹارٹ آپ کا 12ویں گھر سے شروع، اور 12ویں کا لاٹ پہلے گھر میں ہے. تھوڑا سا اوپن ہارٹ ہوں گے، اوپن مائنڈیڈ ہوں گے، موج مستی میں بھی رہے گا، کھلے دل سے بات کریں گے، دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پہ میرا مشورہ ہے کہ تھوڑا سا کمپوز رہیے گا، سیریس رہیے گا، اور اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں خود رکھیے گا. دوسروں کے سامنے اپنا راز اوپن نہیں کرنا. یہ 2 دن سیر سپاٹے میں بھی گزریں گے، خوش گپیوں میں بھی گزریں گے، لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی طرف بھی رہیں گے، اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور نیند بڑی اچھی آئے گی، کیونکہ 12واں گھر ہے تو 12واں گھر آپ کے ایکسپینڈیچر کا بھی ہے. تو بڑے سنجیدہ ہو کے کوئی ایکسپینڈیچر کرتے ہوئے اور ایکسٹرا اخراجات کر کے اپنے بجٹ کو ڈسٹرب نہ کیجیے گا. اور فارن ٹریولنگ آپ کی نظر آتی ہے، اور اچھی قسم کی سکون والی، یا باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہاں پہ یو ول ایبل ٹو ہینڈل دی سیکرٹ اینیمیز، اور خفیہ ایجنسی کے لوگ بڑے ایکٹیو ہو کے، سنجیدہ ہو کے اپنا کام نکالیں گے. اور فارن اگر پلیسز پہ ہیں تو وہاں پہ آپ بڑے ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری جو یہ ہفتہ کیسا گزرا، اس میں بھی آپ کی دلچسپی بہت بڑھے گی. تو یہ سٹارٹ تو ہفتے کا، بس اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہوگا. کیوریس آگے 7 اور 8 مون اور سیٹرن آپ کے اسینڈنٹ میں آ گیا. تو آلریڈی آپ پچھلے 2-2.5 سال سے بہت سستی کی بوری بنے ہوئے ہیں، اوور ورک، سارا کچھ ہوا ہے، آپ ٹینشن میں
تو وہ یہ اس کو تھوڑا سا اور بڑھائے گا. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا, سر کھڑکنے کو بھی ٹائم نہیں ہوگا, بہت بیزی نظر آتے ہیں, اور تھوڑا سا ڈیلے ہوں گے, سستی کی بوری بنیں گے, آج کا کام کل پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہوگا جیسے لیٹے ہوئے تو اٹھنے کو دل نہیں کرے گا. پہلے کا لاٹ جب پہلے گھر میں ہوتا ہے نا, تو بندہ اپنی مرضیاں کرتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی حکمت عملی پہ چلتا ہے, کسی کی سنتا نہیں ہے, اس کو ہر طرف میں نظر آئے گا اور اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے گا. عملی کام کرنے میں زیادہ یقین کریں گے, بلکہ سب پہ اپنی عقل کا روب بھی ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے تھوڑی سی بدمزگی ہوگی, آگے سے کوئی ٹگر کر گیا تو پھر آپ ڈپریس ہو جائیں گے. تو ویسے بھی ڈیلے کا لاڈ ہے تو کام رکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھنکنگ آپ کی جو نا سلو ہوگی, تھنکنگ پروسیس میں تھوڑی سی آپ کے نا ایک کہہ لیں کہ افریڈ آف فیلئر اور پیوش گلومی, یہ اس قسم کی اپنے آپ کو بڑا انہیبیٹڈس ہوں گے, جیسے کہ کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے آپ کے, اور پیسیمسٹک ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز بتا دوں کہ کنسنٹریشن آف لیول, ہارڈ ورکنگ اور آنیسٹی, اس میں آپ بہت تیز ہوں گے, بہت تیز ہوگا. ڈسپلن مائنڈ ہوگا, پاورفل کنسنٹریشن ہوگی, اور اپنے پلاننگ جو ہے نا وہ بڑی کریں گے. اچھا, جب سیٹرن اور مون کٹھا تھا تو تھوڑا سا بندہ ہپوکریسی میں بھی جاتا ہے, تھوڑا سا نیگیٹو بھی سوچتا ہے, دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو اس قسم کے پلاننگ میں جو نیگیٹو پلاننگ ہوگی اس میں بھی آپ جا کے دوسروں کو نقصان نہ کیجیے گا, انڈر کارپٹ چل اس کو پھر اپنا آؤٹ آف دی وے کام نکالنے کی کوشش کریں گے. کسی قسم کا کنفیوژن آپ کو جو آئے تو اس کو کلیئر کر لیجیے گا, اس کو زیادہ اپنے اوپر سوار نہ کرنا, کیونکہ یہاں پہ آپ تھوڑا سا کوئک ٹیمپر, ایکسٹریمسٹ اور سیلفش بیہیویئر آپ پہ ڈومیننٹ ہوگا, اور جس سے وجہ سے آپ امپلسو اور امپیشنٹ ہو سکتے ہیں, کسی بات پہ ضد پہ اڑ بھی سکتے ہیں, جس سے آپ کا کام جو ہے نا ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں. تو سر درد رہے گا, یہ بھی خیال رکھیے گا. اوور بیزی رہیں گے تو اپنے آپ کو, اپنا بلڈ پریشر کو بھی مانیٹر کیجیے گا. لیکن یہ ہے کہ اپنے رکے ہوئے کام سارے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے فیصلے اپنی مرضی سے لیتے ہوئے آپ کافی اپنے آپ کو کر لیں گے. آگے چلتے ہیں. 9th and 10th ایکویریس, یہ دوسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ تو پیسے آنے چاہیے, اور جب دوسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو بندہ اپنا علم حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے, کوئی نہ کوئی مشہور ہونے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے, کوئی نیا چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور میڈیا, سائنس, ٹیچنگ, ریسرچ, کنسلٹنسی میں دلچسپی بڑھتی ہے, اور ملازموں پہ بھی پیسے خرچ کرتا ہے. تو یہاں پہ پائسز دوسرا گھر ہے تو سسرال کی طرف بھی وزٹ ہو جائے گا, سسرال کی طرف سے بھی کوئی ایڈوانٹیج مل جائیں گے, ان کی طرف سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبریں سننے کو مل جائیں گی. ذہنی طور پہ آپ انٹیویشن آپ کی بہت اچھی ہوگی, چہرے پہ نا ایک پازیٹیو روحانیت ہوگی, اور کوئی نہ کوئی پیسے ضرور آئیں گے جس کو جمع کرنا کا آپ بینک بیلنس بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی جو گفتگو ہوگی بڑی سوبر ہوگی, یو نو ہاؤ ٹو ٹاک, اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو ہینڈل کریں گے. اور وربل ایکسپریشن اور ایٹنگ ہیبٹس اور ڈائٹنگ ہیبٹس بہت ہی کنٹرولڈ ہوں گی, اور بہت ہی نپے تلے طریقے سے. یہاں پہ آپ میٹھی چیزیں کھاتے نظر آ رہے ہیں, آم یا ملک شیک, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں, لڈو وغیرہ, سویٹس تھنگس, میٹھی چیزیں بڑی اچھی. کسی ہائی ٹی پہ جائیں گے جہاں پہ چائے بہت اچھی ہوگی, وہ ابھینندن والی ٹی از فنٹاسٹک, تو فنٹاسٹک ٹی پینے کو مل جائے گی. تو ایکویریس یہ 2 دن آپ کو بہت کچھ دے جائے گا, فنانشل ایڈوانٹیجز آپ کو بہت مل جائیں گے. آگے پھر 11 تاریخ کو اتوار ہے, تیسرے گھر میں, اور تیسرے کا لاٹ 5ویں میں ہے. تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ تیسرے کا لاٹ جب 5ویں میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ تو کافی کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے, اور پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ آپ گپ شپ لگیں, کسی ٹی وی شو میں بھی جاتے ہوئے نظر آتے. سیٹ نیند پوری, بہن بھائیوں کے ساتھ گپ شپ, اور ایک اچھا ماحول ہوگا, اچھے کھانے ہوں گے, چھوٹی شارٹ ٹریولنگ ہوگی,
اور بہت اچھی ٹریولنگ ہوگی. چلو آج فلاں بہن کو مل رہے ہیں, فلاں بھائی کو مل رہے ہیں, یا بہن بھائی آپ کے پاس آ جائیں گے, ان کو ساتھ لے کے آپ کہیں نکل جائیں گے. اور اتوار آپ کا بہت خوبصورت, بہت اچھا, بہت سیر کرتے سپاٹا کرتے ہوئے, سیر سپاٹا کرتے ہوئے اچھے طریقے سے آپ اپنا دن گزاریں گے. اینکر حضرات بھی بڑے پازیٹیو ہوں گے, وہ بھی کوئی باہر نکل کے کوئی رپورٹنگ شپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اینڈ آپ کا بہت اچھا ہفتے کا, اور نیند بڑی اچھی آئے گی, بڑا پرسکون ماحول ہوگا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی پائسس, میں آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا لے کے آیا ہوں, اور یہ 5 ستمبر سے 11 ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اسٹارٹ آپ کا 11ویں گھر سے ہو رہا ہے, اور 11ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو کچھ معاملات خفیہ شفیہ بھی معاملات چلیں گے. کوئی 2 نمبری کام کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو خراب نہ کیجیے گا اپنے. اور کوئی ایسا آپ کو پریشر آئے گا جس سے نیگیٹو کام کرنے کی طرف, یعنی کہ کسی کا ایلیگل کام کرنا نہ پڑ جائے, تو صاف جواب دے دیجیے گا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو اخراجات اس دن بہت ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کا اس دن کوئی نہ کوئی ہوپس پوری ہوتی نظر آ رہی ہے, کوئی وش پوری ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کا رزلٹ مل جائے گا. ان کیس اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو بہت اچھا آپ کو وہاں پہ آپ کی کمپین چلے گی. فارن ٹریولنگ یہاں پہ ہوتی نظر آتی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہوئی. کوئی شادی طے ہو جائے گی, کوئی ایلڈرز کے ساتھ ملاقات ہوگی, اگر کوئی بیماری ہے تو اس سے جان چھوٹ جائے گی. ٹریڈ اگر کر رہے ہیں تو اس میں بہت پروفٹ آئے گا. سوسائٹی میں آپ کی بہت عزت بڑھ جائے گی. فریڈم فرام مزریز اور ڈیزائر اینڈ دیئر فلفلمنٹ کا یہ سٹارٹ ہوگا. کوئی نہ کوئی آپ کی ڈیزائر, خواہش یہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. رول آف یور اسپاؤس ان ڈومیسٹک لائف ول پلے ویری امپورٹنٹ رول, اور اس سے بنا کے رکھیے گا. لیفٹ آرم پہ دباؤ آ سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. 7 اور 8 12ویں کا گھر 12ویں میں ہو, اور وہ بھی سیٹرن ہو, تو کیا بات ہے. تو یہ ایک چیز بتا دوں کہ وہ جو میرے جیسے جو سینئر سٹیزن لوگ ہیں ان کو بہت ایڈوانٹیجز ہوگا. وہ کافی ایکٹیو ہوں گے اور کافی اپنے آپ کو وہ چلاتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کی علامت ہوتی ہے. خاص طور پہ وہ جو خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں, دے ول بی ایلیویٹڈ, ان کو بہت کامیابیاں ملیں گی. پامسٹری, تصوف اور روحانیت سے لنکڈ لوگوں کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا, اور ان میں وہ وہاں پہ فائنینشیل ایڈوانٹیج لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کے آپ خود بھی روحانیت کی طرف یا پامسٹری یا ایسٹرالوجی میں دلچسپی لیں گے. چھٹی حساب کی بہت کام کرے گی. سروس دینے کا جذبہ آپ پہ بہت بڑھ جائے گا, اور خاص طور پہ اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں تو پھر تو آپ بہت ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور دوسروں پر اپنی شخصیت اور کام کی مہارت کی وجہ سے سبقت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ مون اور سیٹرن اکٹھا ہے, تو ایک تو فارن ٹریولنگ, سیٹرن جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہاں پہ آپ کی فارن ٹریولنگ آ جاتی ہے. باہر سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی ای میل آ جائے گی, وقتی طور پہ کوئی آبزرویشن لگ سکتی ہے, تو اسے تھوڑا سا آپ فیل کریں گے, بٹ پھر اس کا اگلے دن ہی رزلٹ اچھا آ جائے گا. مے بی یو آر ان ٹریولنگ موڈ, باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو ان کیس اگر ان دنوں میں آپ کا سفر بنتا ہے تو ایئرپورٹ پہ آپ نے 2-3 گھنٹے تو پہلے پہنچتے ہیں نا, آپ نے 4 گھنٹے پہلے گھر سے نکلنا ہے, کیونکہ راستے میں رکاوٹ آ سکتی ہے, گاڑی خراب ہو سکتی ہے, ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں. اور آپ نے جو نیکسٹ کنیکٹڈ فلائٹ لینی ہے نا, وہ اس کا وقفہ ذرا زیادہ رکھیے گا, کیونکہ ڈیلے ہو سکتا ہے, وہ آپ کی فلائٹ مس ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ پھر آپ کو انتظار کی کوفت برداشت کرنی پڑے گی. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے, اور پھر کام کو تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے. ایکسٹرا ویگنس ہوں گے, فالتو اخراجات آپ کے بہت ہوں گے, اور ڈیوائن نالج میں آپ کا بہت ہی آپ کا انٹرسٹ ہوگا. جب بھی سیٹرن 12ویں میں آئے گا اور 12ویں گھر 12ویں میں ہوگا تو لیونگ ونس اون پلیس, تو وہی میں کہتا ہوں مائگریشن ہوتی ہے, باہر بندہ جاتا ہے, باہر سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے. فیئر آف اینیمیز آپ کا رہے گا, کیونکہ مون نیچے آیا تو خوف زدہ تھوڑا سے رہیں گے آپ. لبرل آؤٹ لک ہوگی,
اور آسمانی افادات سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ آسمانی افادات جیسے ابھی بارشیں یا طوفان یا فلڈ یا اس کی وجہ سے آپ اگر پرابلم میں ہیں تو اس میں اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آلریڈی آپ باہر ہیں تو وہاں پہ بھی آپ وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، اور مینٹل وریز وہ ٹیمپریری فیسز ہوں گے جو تھوڑے بہت آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، اور تو سکسیس تھرو آکولیٹ سائنسز۔ تو پائسز یہ جو 7 اور 8 ذرا تھوڑا سا ٹرکی سا ہے، ایڈوانٹیجز لینے کی کوشش کیجیے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ ہی ملے گا۔ سیٹرن جب 12ویں گھر میں اپنے گھر میں ہو تو وہاں یہ چیز ہے کہ جو 12واں گھر پھر آپ کو بہت کچھ دے جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں 9th اینڈ 10th، یہاں پہ آپ کے اسینڈنٹ میں مون ہے، اور اس کو اور پہلے کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب پہلے کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھتا ہے نا تو بندہ اپنی بچپن کو بہت یاد کرتا ہے، فلیش بیک بہت آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سنتا ہے اور واقعات کو رپیٹ کرتا ہے، اور بار بار اپنی کہانیاں سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیسے کمانے کی بھی خواہش بھی ہوتی ہے، بینک بیلنس بڑھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو بس ایک چیز کیجیے گا، پیسے لے کے آپ نے موو نہیں کرنا، وہ کرنا۔ تھنکنگ پروسیس آپ کا بہت کام کرے گا، تیز ہوگا، سوچیں آپ کی بہت پازیٹیو ہوں گی، ایٹیٹیوڈ تھنکنگ پروسیس، ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز لائف بہت ہی ہائی لیول کا ہوگا، پازیٹیو ہوگا، اور بورن نیچر ہوگی۔ مینٹل کیپیبلٹی، اسٹریچر، ول پاور، یہ آپ کا ایکسیلنٹ ہوگا۔ جو بھی کام پلان کریں گے بہت اچھے طریقے سے پلان کرتے ہوئے نظر آئے۔ سیلف کانفیڈنس، لو فار پروفیشن، رسپانس ٹوورڈ پروفیشن، اور وہ ہوگا، کسی قسم کا کنفیوژن یا ایکسٹریمسٹ لیول پہ نہیں جائیں گے۔ سیلفشنس ختم ہو جائے گی، امپلسونیس، امپیشنس، اسٹوبن، یہ جو ضد پن بھی، یہ آپ کا بڑے پولائٹ، بڑے اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صحت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ جو 2 دن ہیں تو یہ آپ کا بہت اچھے اپنی ذات کے کام نکالتے، جو بھی رکے ہوئے کام ہیں ان کو مینیج کر کے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے 11 دوسرے گھر میں اور 12ویں کا یہاں پہ دوسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں جب دوسرے کا لارڈ چوتھے کا، تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، اور والدہ کو کچھ پیسے پوسے دے دیں گے جائیداد بنانے اور اس کو ریپیئر کرنے میں، کوئی کام کوئی ہوا تو یہاں پہ آپ کے دماغ میں خیال ہے کہ ماں سے ملاقات کریں، ماں کی خدمت کریں، ماں کے پاؤں چھویں دمائیں، تو وہ آپ ان کی ہر ضروریات مہیا کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں گے۔ اس دن اتوار کو آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلانا کوشش کریں گے، اور اپنا سیونگ اگر ہوئی ہے تو اس پہ اہل خانہ یا فیملی یا من پسند چیزوں، زمین جائیداد، گاڑیوں، جانور اور قیمتی شے کو اکٹھا کرنے میں خرچ کریں گے۔ تو یہی ہوگا کہ اگر آپ فلڈ افیکٹڈ ہے اور آپ کا کوئی گھر گاؤں، تو واپس گاؤں جائیں گے یا اپنے شہر میں جا کے تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ آپ کو پیسے بھی آتے نظر، اور بڑے حق حلال دے پیسے آئیں گے۔ جوپیٹر بیٹھا ہے دوسرے گھر میں، بڑے سافٹ اسپوکن ہوں گے، بڑے پیسفل ہوں گے، یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، یہ آپ کی گفتگو بھی بڑی ایک قسم کی روحانی طور پہ آپ کی پازیٹیو قسم کی ہوگی۔ تو پائسز انجوائے کیجیے گا، ریسٹ کیجیے گا، اپنے کام نکالیے گا، اور وجی صاحب ویسے بھی پہاڑوں میں رہ کے آئے، کورس کر کے آئے، تو اس کے بعد تو لفٹ بھی نہیں کرا رہے، تو وہ بھی کیا کہتے ہیں ایک ٹف ٹائم گزار کے آئے، اس لیے ریسٹ کریں گے، نیند پوری کریں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔